Welcome to the second session of the Balochistan series at T2F. Before we get started, if everyone can turn off their mobile phones, and if people at the back want to come forward, that would be great. So just a bit about the Balochistan series. We started the series to start a discussion about the conflict in Balochistan. We felt that what was being discussed in the media was very little and relatively superficial, or not relative to the seriousness of the conflict. Our first session a few weeks ago was about the history of the Baloch nationalist movement, and continuing on from that, this session is going to be about the current insurgency and the state of the nationalist movement as it is right now. We have two excellent guests, Sanaullah Baloch Sahab, who is on your right. Sanaullah Sahab, can you wave? जी, Picture. अस्सलाम वालेकुम. So Sanaullah Sahab is he's one of the leaders of the Balochistan National Party. He used to be a senator until 2008. Currently, he's in exile after some credible threats to his life and other people in his party. On your left is Mir Sohaib Mengal. He is the international representative of the Baloch Students Organization. He's also in London. He's studying accountancy there, but also isn't able to be here in person because of security reasons. And this should give you a sense that we tried to find people based in Karachi, but it was very few people who were willing to come and speak because of security reasons. Our moderator is Muhammad Hanif, journalist at BBC and a writer. No need for introduction. He's going to be moderating the event, and hopefully we're just going to try and keep it an informal discussion, which hopefully he'll start out by asking questions, and soon we'll open it up to a discussion, to questions from the audience. So I'll hand it over to Hanif Sahab. Thank you, Fahd. Hello, Sanaullah Baloch Sahab, and hello, Sohaib Mengal Sahab, and thank you all for coming. میں آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں ایک مہینہ پہلے میں بلوچستان گیا تھا، بلکہ یہ کہنا غلط ہوگا، میں کوئٹہ گیا تھا، اور شاید وہ بھی تھوڑی سی ایگزیجریشن ہوگی کیونکہ میں ایک ہوٹل کی لابی میں ہی 3 دن میں نے گزارے. لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن، ان سے بہت سارے لوگ ملنے آ رہے تھے. تو میں ساتھ بیٹھا ایسے نوٹس لے رہا تھا، اپنی وہ جو نوٹ بک ہوتی ہے ایسے ہی آئی واز فلکنگ تھرو اٹ، مجھے کچھ رینڈم کوٹس لوگوں کے ملے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. اس سے شاید آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ لوگ کس طرح کی باتیں جو ہیں، اور ان میں اسٹوڈنٹس ہیں، مزدور لیڈرز ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سب کی ملی جلی جو ہیں وہ باتیں ہیں. تو میں صرف آپ کو 5-6 باتیں چھوٹی چھوٹی ان کی سناتا ہوں. کسی نے فرمایا کہ چاگی پر بم کا دھماکہ کیا لیکن اس پورے علاقے میں ایک بھی سائنس کا اسکول آج تک نہیں بنا. کسی اور صاحب نے فرمایا کہ اگر افغانستان بم بھیجو گے تو وہاں سے پھول تو واپس نہیں آئیں گے. پھر کسی نے کہا کہ رئیسانی پولیو کنٹرول کا اجلاس اسلام آباد میں کرتا ہے، پولیو یہاں پر پھول رہا ہے اور اجلاس اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. اور صاحب نے کہا 2 وزیروں نے گواہی دی کہ ان کے سامنے سے لوگ اٹھائے گئے لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا. ایک پشین ضلع سے آئے ہوئے میرا خیال لوگوں نے کہا کہ ضلع میں 32 ہائی اسکول ہیں، 28 میں ہیڈ ماسٹر نہیں ہے. کسی اور نے کہا 400 مار دو 4000 مار دو کیا فرق پڑتا ہے. ایک اور صاحب نے فرمایا پاکستان والے بلوچستان کی زمین چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ نہیں چاہتے. ایک صاحب جن کا بیٹا مسنگ ہے 3 سالوں سے، انہوں نے کہا کہ جن کے بچے مار کے پھینک دیے ہیں انہیں دیکھ کے رشک آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنا تو لیا. اور ایک اور بزرگ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ آج تک افغانستان پر کوئی حکومت نہیں کر سکا، تم کیسے کر لو گے ماما. اس طرح کی باتیں جو ہیں اور بہت سی باتیں میرا خیال ہے HRC والے اپنی رپورٹ وہ کریں گے، لیکن میں صرف آپ کے ساتھ کچھ بلوچستان واضح کرنا چاہتا تھا. میں سب سے پہلے ثناءاللہ بلوچ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا مومنٹ تھا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا یا جب آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اب آپ اپنی جو اسٹرگل ہے وہ پاکستان میں رہ کے جاری نہیں رکھ سکتے. تھینک یو ویری مچ حنیف صاحب. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو آپ کا اور T2F کے سارے دوستوں کا
اور اسپیشلی جو سول سوسائٹی ہے کراچی کی یا کراچی سے باہر بھی جو دوست یہاں پر آئے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ اتنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی خوش کن سبجیکٹ ہے، کوئی لذیذ سبجیکٹ نہیں ہے بلوچستان. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ، اٹس اے کمپلیکس سبجیکٹ. یہ سننے کے لیے آج کی اپنی شام میں انہوں نے وقت نکالا ہے. حنیف صاحب آپ وجہ فرمایا، اگر بلوچستان میں آپ کسی سے بھی مل لیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا تھوڑا بہت ایکسیس تھا آپ کی لابی تک، آپ کے ہوٹل تک. بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں، بلوچستان کے لوگوں کے دماغوں میں بہت سی تلخ یادیں ہیں، بہت سی تلخ حقیقتیں ہیں، اور وہ بہت تلخ حالات سے گزر رہے ہیں. اس کا اندازہ شاید آپ کراچی میں بیٹھ کر، اسلام آباد میں بیٹھ کر، حیدرآباد میں بیٹھ کر یا راول پنڈی میں بیٹھ کر بالکل نہیں کر سکتے. بلوچستان کو سمجھنے کی ضرورت کسی نے بھی نہیں کی آج تک. اٹس اے ویری کمپلیکس سبجیکٹ پاکستانیوں کے لیے. وہ سمجھتے ہیں بلوچستان صرف ایک صوبہ ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے جہاں اس کا ایک شہر ہے سوئی جس سے گیس نکلتا ہے. they don't know about بلوچستان، they don't know about بلوچی کلچر، they don't know about بلوچ لینگویج، they don't know about بلوچستان کی ہسٹری، کہ یہاں پر ہم نے کوئی 120 چھوٹی بڑی جنگیں انگریزوں کے خلاف لڑی صرف اس لیے کہ ہم انگریز کی ماتحت رہنا نہیں چاہتے تھے، ہم انگریز کی غلامی کبھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے وگرنہ اس وقت. لیکن ایک بڑی اچھی بات ایڈوانٹیج ہے کہ 140 سال ہم انگریز کے ساتھ لڑتے رہے لیکن ہمارا ایک بچہ بھی لاپتہ نہیں ہوا، ہمارے ایک بزرگ کی بھی جو لاش کی توہین نہیں کی گئی. بلوچ خان نوشروانی جب گوادر میں جو اس کو گوک پروش کی لڑائی کہتے ہیں، جب وہ مارا گیا تو انگریزوں نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس کو دفنایا. اس نے کہا اس جیسا بہادر ٹھیک ہے ہمارا دشمن ہے لیکن اس کی لاش جو ہے وہ عزت اور احترام کے قابل ہے. لیکن آج پاکستان میں نہ صرف بلوچ بزرگوں کی لاشوں کی توہین کی جاتی ہے جس طرح نواب اکبر خان کی گئی، بلوچ نوجوانوں کے جسموں پر بھی چاقوؤں سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لکھ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو انیف صاحب آئی ول کم بیک ٹو دیٹ کوسچن کہ کون سے حالات ہیں. دیکھیں بلوچوں نے پاکستان میں جب 1948 میں بلوچستان کا جو فورسفل ایکسیشن ہوا اس کے بعد لوگ یہ سمجھے کہ ٹھیک یہ ہماری قسمت ہے، پاکستان اب ہماری قسمت کا حصہ ہے، لیٹس ٹرائی ٹو ایڈجسٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو آگے چلائیں گے. ہمارے بزرگوں نے نواب خیر بخش مری ہیں، سردار عطا اللہ مینگل صاحب ہیں، میر غوث بخش بزنجو صاحب تھے، ملک فیض محمد یوسف زی صاحب، کافی معتبر نام ہیں جن کے نام لوں گا تو گھنٹوں وقت گزرے گا. ان سب نے کہا ٹھیک ہے جی ہم پاکستان کے ساتھ آگے چلیں گے، لیکن شروع دن سے ہی وہی جو کالونیل پالیسیاں انگریزوں کی تھی وہی جاری رکھی گئیں. جو چیف کمشنر تھا صوبے کا وہ باہر سے بھیجا گیا، نان بلوچ، اردو اسپیکنگ یا پنجابی اسپیکنگ وٹ ایور آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. اس کے بعد 23 گورنر، آج تک 24 گورنر بلوچستان میں جو ہیں ان میں سے 18 گورنر باہر سے بھیجے گئے. تو بلوچستان کی جو رول کرنے کی جو اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی تھی پاکستان نے، وہ تبدیل نہیں کی. تو اس وجہ سے سلولی گریجولی جو بلوچ اکوموڈیٹ بھی کرنا چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ فیل کیا نہیں جی یہ تو ہمارے اوپر وہ گورے حاکم تھے، اب تھوڑے سے سانولے حاکم آ گئے ہیں، تو یہ سانولے حاکم میں مناسب نہیں سمجھوں گا، کافی لوگ کہتے ہیں کہ کالے حاکم ہیں، تو یہ کچھ زیادہ ہی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو لہذا اس کے بعد 1948 میں پہلے بغاوت ہوئی، پھر اس کے بعد 1952 میں ہوئی، 1968 میں ہوا، 1970 میں جو الیکشن ہوئے اس میں پیپلز پارٹی ایک سیٹ نہیں جیتی، مسلم لیگ ایک سیٹ نہیں جیتا، ساری سیٹیں بلوچ نیشنلسٹ کو ملی. تو بلوچوں نے اپنی جب حکومت بنائی تو جی شاہ ایران نے کہا یار یہ تو ہمارے لیے درد سر ہیں. وہاں پر ایک بہت بڑا بلوچستان ہے، کوئی 2,60,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا کا، تو کہیں ادھر بلوچ جو ہے وہ نیشنلزم جو ہے پروان نہ چڑھے. تو لہذا شاہ ایران کی مرضی منشا، ذوالفقار علی بھٹو کی مرضی منشا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی منشا کے مطابق 9 مہینے کے بعد بلوچوں کی پہلی حکومت ختم کر دی گئی. اس جو لڑائی میں 1973 سے 77 تک قریباً کوئی 20,000 کے قریب لوگ مارے گئے، 3.5 لاکھ لوگ اس وقت جو ہے ڈسپلیس ہوئے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انٹرنلی ڈسپلیس نہیں بلکہ ایکسٹرنلی ڈسپلیس، یعنی وہ افغانستان جانے پر مجبور ہوئے. لیکن آج تک پاکستان کے ہسٹورینز، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا. پھر جو اس کے بعد تھوڑی سی خاموشی ہوئی جب 1988 میں جو بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے، بلوچستان نیشنل الائنس ہے، ہم سب نے کم بیک کیا کہ ہاں جی دوبارہ پارلیمانی پالیٹکس میں جاتے ہیں، لیٹس گو بیک اینڈ سٹ، پارلیمنٹ کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. انفارچونیٹلی جب اکبر خان بگٹی کی حکومت بلوچ قوم پرستوں کی مدد سے قائم ہوئی، وہ اس الائنس کا حصہ تھے. تو بے نظیر بھٹو آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیں گے تو سب سے بڑی کنفلکٹ بے نظیر بھٹو کا یہی تھا کہ جی نواب اکبر خان بگٹی بڑا اکڑ آدمی ہے. اکڑ نہیں تھا، نواب اکبر خان واز اے سپر گریٹ ایڈمنسٹریٹر.
اس نے بلوچستان کے اس کے حکومت کے دور میں 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوئی. صرف اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے سندک کا آفس جو ہے کراچی سے جو ہے اس کی ہیڈ آفس کوئٹہ منتقل کروایا. تو 2 سال کے اندر اندر ہی جی نواب اکبر خان بگٹی 18 مہینے کے اندر اکبر خان بگٹی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو کوئی دشمن کے ساتھ نہیں کرتا. اس کے بعد سردار اختر مینگل کی حکومت آئی 1997 میں بھی قومی اسمبلی کا ممبر بنا. I was the youngest member of National Assembly. اختر مینگل کی جب حکومت بنی نواز شریف نے بھی وہی سلوک جاری رکھا. انہوں نے جب بلوچستان میں دھماکہ کیا, ہم سارے بڑے رسپانسبل لوگ ہیں اپنے علاقے کے, بے شک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتی لیکن ہمارے لوگ تو ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں. سردار اختر مینگل کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, بلوچستان کی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. 40ویں دن ایٹمی دھماکہ 1998 میں 28 مئی 1998 کو ہوا. جولائی میں بلوچستان نیشنل پارٹی 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ایجنسیوں نے. ایک ٹکڑے کو جو پرو اسٹیبلشمنٹ اور پرو ایجنسیوں کے لوگ تھے ان کو حکومت دے دی گئی. ان کے کہا جو کاتے ہو پیتے ہو کھا لو, لیکن ہمارے خلاف فوج کے خلاف بات نہیں کرو, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں. اس کے بعد سے لے کر آج تک 99 کے بعد سے لے کر پونم کی تحریک منظم ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچوں نے بندوق اٹھائے, نہیں. سب سے پہلے پونم کی جو ایک موومنٹ آرگنائز ہوئی 1998 میں, وہ چلی 2003 اور 2004 تک. پورے پاکستان میں لاکھوں انسانوں نے ہمارے جلسے سنے, سندھ میں, پنجاب میں, پختونخوا پروونس میں, بلوچستان میں. ہم ہر جگہ یہی بات کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر بے انصافیاں اپنی حدوں کو چھو رہی ہیں, ہماری گیس ایکسپلائٹ کی جا رہی ہے, ہمارے منرل ریسورسز ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہیں, ہماری لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے, کنٹونمنٹس, نیول بیسز, نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹس, میزائل ڈیولپنگ سائٹس جو ہے وہ اب سینکڑوں کی تعداد میں بلوچستان میں موجود ہیں. لیکن یونیورسٹیاں, ٹیکنیکل کالجز آپ گنیں گے تو وہ انگلیوں پہ بھی نہیں گنے جا سکتے, 2 یا 3 ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ پورے بلوچستان میں خواتین کی صرف ایک وومن پولیٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ صرف ایک ہے. یونیورسٹیاں ٹوٹی پوٹی, ان کو نام تو یونیورسٹیوں کا دیا گیا لیکن میرے خیال میں یہ جو T2F کا آپ کا جو یہ آل ہے, اس جتنے خوبصورت آل بھی کسی اس کے نہیں ہوں گے. تو ان کی حالت تباہ کن صورتحال سے وہ 2-4 ہیں. اب آتے ہیں کہ ہم کیوں, ہمارے لیے حنیف صاحب صورتحال یہ بنا دی گئی. 2002 میں نواب خیر بخش خان مری صاحب کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد جب افغانستان میں نیٹو فورسز آئے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ آیا کہ افغانستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب لہذا ہم بلوچوں کو اپنے اتنا اپریس کریں, اتنے ان کے اوپر زیادتی کریں کہ ان کی زمین ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے, ان کی معدنی دولتیں ہمارے ہاتھ سے ہماری نہ نکلیں, ان کا گیس, ان کا کوئلہ, ان کا سونا, ان کی چاندی, ان کا جو 700 کلومیٹر طویل جو ساحل ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے. لیکن بلوچستان بہت اسٹریٹجک ہے. ہم 1200 کلومیٹر بارڈر شیئر کرتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو بلوچستان ہے ایران کا, جو ایران نے کنٹرول کیا ہے. ہم جو ہے کوئی 850 کلومیٹر بارڈر شیئر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ. ہم 700 کلومیٹر بارڈر شیئر کرتے ہیں, کوسٹ کے ہمارا کوسٹ ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں صورتحال کیا ہے. کوئی 2.5 لاکھ کے قریب سول آرم فورسز بلوچستان میں ڈپلائڈ ہیں. 2.5 لاکھ یعنی 2,50,000 کے قریب سول آرم فورسز میں آپ کو 250 بلوچ بھی نہیں ملیں گے. یہ کالونیل نہیں ہے, یہ نیو کالونیل ایک پالیسی ہے, اسٹرکچر نہیں ہے. یہ وہ حقیقتیں تھے جن کے خلاف جب بلوچوں نے ریوولٹ کیا پولیٹیکلی. ہم انسٹیٹیوشنز میں گئے, میں پارلیمنٹ کا حصہ تھا, کمیٹیاں بنی, ہم نے ساری چیزیں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ ان کے سامنے لائیں. ہم نے کہا دیکھیں یہ نیو کالونیلزم نہیں چلے گا. ہمارے آباء و اجداد نے انگریز کے خلاف اس لیے جدوجہد نہیں کی کہ تم ہمارے حاکم بنو, ہم سے نہ زیادہ خوبصورت ہو, ہم سے نہ زیادہ قابل ہو, نہ ہم سے زیادہ اس ملک کے وفادار ہو. ہم اپنی زمین پہ حاکمیت خود کرنا چاہتے ہیں, اپنے وسائل کا استعمال جو ہے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور اب کراچی سے نکلیں, ایک بڑی اچھی سڑک بنی ہے جس کو کوسٹل ہائی وے کہتے ہیں. اس کوسٹل ہائی وے پر آپ کو 4 بڑے کلاسک ماڈرن ایشیا کے, ساؤتھ ایشیا کے سب سے ماڈرن نیول بیسز ہیں. اور ماڑا, پسنی, جیونی اور آپ کا ابھی کلمت میں ایک نیا وہ لوگ بنا رہے ہیں. 15 ایئر فیلڈز ہیں. لیکن آپ کو ایک ڈگری کالج بھی اس پورے کوسٹل بیلٹ پہ نہیں ملے گا. 4 ڈسٹرکٹ 5 ڈسٹرکٹ کا یہ علاقہ ہے. تو جب ایسی باتیں ہم کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ ملک کے خلاف ہیں, آپ فوج کے خلاف ہیں, آپ نیوی کے خلاف ہیں, آپ آرمی کے خلاف ہیں. یہ ان حقیقتوں پہ جب بلوچ بولنے لگے تو اس کے بعد انہوں نے جی سب سے پہلے بلوچ انٹیلیجنشیا, انٹلیکچوئلس کو پکڑنا شروع کیا, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو, جرنلسٹ کو. ایک منٹ اگر آپ کی اجازت ہو, آپ نے ہمیں بہت اچھی اور بہت مختصر ہسٹری جو ہے بلوچستان میں ریزسٹنس سنائی. یہ ہر اسکول میں پڑھائی جانی چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں آج جو اس وقت بغاوت چل رہی ہے, جو ابھی موجودہ انسرجنسی ہے, اس کی وجوہات اور اس کا جو پروفائل ہے, اس کا خاکہ ہے, وہ جاننے کے لیے میں سہیب مینگل صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. سہیب صاحب, آپ بتائیے, آپ کی جنریشن جو ہے اس وقت جو عام اسٹرگل جسے آپ کہہ لیں,
جو مسلح جدوجہد اس وقت جاری ہے، جو پہاڑوں میں بھی جاری ہے اور بلوچستان کے شہروں اور دیہاتوں میں بھی جاری ہے، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کی نسل کے، آپ کی جنریشن کے جو ہیں وہ انوالو ہیں. تو آپ کچھ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو 5ویں انسرجنسی ہے، اس کے شروع ہونے کی کیا امیڈیٹ وجوہات آپ کو کیا سمجھ آتی ہیں؟ وہ جو پرانی چیزیں تھی وہ تو ہمیں بلوچ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی. جی بہت شکریہ حنیف صاحب. سب سے پہلے میں دا سیکنڈ فلور کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے بارے میں جو ایونٹس کنڈکٹ کیے. جہاں تک بات ہے کرنٹ انسرجنسی کی، تو 1970s کے بعد جو ایک ڈورمنسی پیریڈ تھا، میں اسے ڈورمنسی خیر نہیں کہوں گا، وہ ایک پریپریشن پیریڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. وہ ایک لوگ تیار ہو رہے تھے، شعوری طور پہ تیار ہو رہے تھے یا لاجسٹیکل حساب سے آپ جو کچھ بھی کہہ لیں. پھر جب 2000 میں جب ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ، پھر وہاں سے بلوچوں پہ جب بھی ملٹری آتے ہیں تو بلوچستان میں تو ظلم تو ضروری بات ہے شاید ان کے لیے. اس کے بعد جو 2000 میں بلوچوں کو گرفتار کرنا، نیو کاہان میں ریڈز ہوئے، جیسے ثنا صاحب نے کہا کہ نواب مری صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا. تو پھر لوگوں نے آرمڈ اسٹرگل، یہ جو 2000s میں شروع ہوئی جو آرمڈ اسٹرگل، اور جہاں تک یوتھ کی بات ہے تو کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ریولوشن میں یوتھ کا ہی کردار رہا ہے. اسٹوڈنٹس ہی لڑنے کے لیے جاتے ہیں، جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا ایجڈ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں لڑتے. لیکن بلوچستان کی خوبصورتی، بلوچ قوم، بلوچ نیشنلزم کی خوبصورتی کہ یہاں پہ 80 سالہ نواب بھی لڑ کے شہید ہوتا ہے، ایک 12 سالہ ایک ایکٹیوسٹ شہید بالاچ خزدار سے، وہ بھی اسے بھی مار دیا جاتا ہے. اور یوتھ اور انٹیلیجنسیا یا ڈاکٹرز، پروفیسرز، سب کو ہی مارا گیا ہے اس اسٹرگل میں. اور بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جس کا میں رکن ہوں، ایک ممبر ہوں، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا بھی ایک کردار رہا، ہمیشہ سے ہی بلوچستان کی پولیٹکس میں کردار رہا. 1970 سے ہمارے کنسٹیٹیوشن میں بلوچستان کی آزادی، مکمل آزادی جو 1948 سے پہلے کی پوزیشن تھی، اسے بحال کرنا ہمیشہ سے ہمارا آئین کا حصہ رہا ہے، اور اس پہ ہم ہمیشہ سے جدوجہد کرتے آئے ہیں. سہیب، اس سے پہلے جس کے بارے میں ہمیں ثناء اللہ بلوچ صاحب نے بتایا کہ 4 اس طرح کی تحریکیں، آزادی کی تحریکیں کہہ لیں، مزاحمتی تحریکیں کہہ لیں، بلوچستان میں چل چکی ہیں، مسلح تحریکیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب تحریک چل رہی ہے، اس میں اور پچھلے چلنے والی تحریکوں میں کیا فرق ہے؟ جی اس میں کچھ، ایک تو سب سے بڑا فائدہ ہمیں آج کمیونیکیشن میڈیم کی وجہ سے، کمیونیکیشن میڈیا جو بہت آسان ہمارے لیے کمیونیکیٹ کرنا، کوئی ڈیرا بگٹی سے لے کے مکران تک there is no problem for communication because of mobiles and internet and every other thing like that. گو کہ وہاں پہ کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی موبائل کی سہولت، وہ بھی شاید کہیں پہ کوئی نیول بیس، کہیں پہ کوئی آرمی کنٹونمنٹ کی وجہ سے وہاں پہ موبائل پہنچ چکا ہے، تو کمیونیکیشن از ایزی. اور دوسری بات یہ کہ اب پہلے ذرا قبائلی علاقوں میں آپ کہہ لیں، اب شہروں میں آ چکا ہے اسٹرگل. اب لوگ شہروں میں لڑ رہے ہیں، شہروں میں جدوجہد کر رہے ہیں، پیسفل اسٹرگل بھی ہو رہی ہے، اور اسٹوڈنٹس اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں زیادہ. میں پھر سے کہوں گا کہ بی ایس او کا کردار رہا ہے اس میں جدوجہد. ہمارے ثنا صاحب بھی بی ایس او سے بی ایس او کے ممبر رہے ہیں، باقی جتنے بھی بلوچ نیشنل سے بی ایس او کے ممبر رہے ہیں، اور انہوں نے کام کیا ہے اویئرنیس کی وجہ سے. اب شہروں میں بھی لوگ لڑ رہے ہیں، اور اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک سردار بھی بلوچستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور ایک عام بلوچ جو جسے ایک غریب بلوچ، ایک چرواہا بھی بلوچستان کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ثناء اللہ بلوچ صاحب، آپ نے سہیب صاحب کی بات سنی ہوگی. 2 جنرلی سٹینڈ نظر آتے ہیں بلوچستان میں نیشنلسٹوں کے. کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی جن کا خیال ہے کہ جو الیکٹرل پالیٹکس ہے، کچھ آنے والے الیکشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آگے کی بات سوچ رہے ہیں کہ کچھ شور مچا کے کچھ الیکشن میں اپنی کارکردگی دکھا کے بلوچستان کے حقوق لیے جائیں. اور باقی ہیں بہت سارے، اب تو الیکشن ہو گئے ہیں، ان کی بعد میں بات کریں گے، جو کہ مکمل آزادی کے علاوہ کسی بات پہ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے.
ان کا آپس میں کیا رشتہ بنتا ہے؟ انیف صاحب دیکھیں، میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے بھائی شعیب کی باتوں میں. جو آپ نے کہا کہ تھوڑے سے آپ کے جو آڈینس ہے اس کے لیے بھی، ہمارے دوست جو بیٹھے ہیں سول سوسائٹی کے، میری اور برادرز اینڈ سسٹرز، جو کرنٹ انسرجنسی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تھوڑی سی زیادتی آئی ہے، یا اس میں تھوڑا سا پھیلاؤ ہے، ایکسپینڈ ہوا ہے وہ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں میں. وہ اس لیے دیکھیں، شروع میں جو پاکستان کا اپروچ تھا وہ صرف پولیٹیکل کانفلکٹ تھا. بلوچ اسلام آباد کا ایک پولیٹیکل کانفلکٹ تھا جس میں ہماری جبری ہلاک کیا گیا، جس میں ہمیں ایڈمنسٹریٹو اختیارات نہیں دے گئے تھے، جس میں پولیٹیکل ڈیولوشن نہیں تھا. وہ ایک پولیٹیکل کانفلکٹ تھا. 1952 کے بعد اس میں ایک نیا ڈائنامکس جو آیا وہ تھا اکنامک ایکسپلائٹیشن کا. دیکھیں، جب ایکسپلائٹیشن اور اپریشن بڑھتی جاتی ہے تو اسی طرح اس میں جو رد عمل ہے، ری ایکشن ہے، وہ اور زیادہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. تو جتنا بھی اسٹیٹ کی اپریشن پولیٹیکل سے اکنامک ہوا، اکنامک اپریشن کے اور پولیٹیکل اپریشن دونوں کے خلاف جب بلوچ نیشنلسٹ نے، انٹلیکچوئلز نے جب بات کرنے کی کوشش کی تو پھر ایک بہت ہی گندا ڈائمنشن اس کانفلکٹ میں آیا. وہ تھا اپریشن، ڈسکریمنیشن اور ہیومن رائٹس وائلیشن. اب اس درجے کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں تو اس نے اس کانفلکٹ کے اندر ایک بڑے نئے ڈائنامکس کو جنم دیا ہے. تو یہ جو تین مختلف مراحل کے بعد اب جو بلوچ نیشنلزم کا یا بلوچ نیشنل ریزسٹنس کا جو آپ کو ایک شکل نظر آ رہا ہے، وہ قدرے زیادہ پھیلا ہوا ہے، قدرے مختلف ہے اور قدرے زیادہ جارحانہ ہے. یو کین سے بٹ ایگریسو. اب میں آتا ہوں کہ یہ جو دو اسکول آف تھاٹس ہیں بلوچستان میں. ایک دیکھیں، بلوچستان کے اندر شروع سے ہی ایک اسکول آف تھاٹ تو ہے کہ بلوچستان کا جو مرجر ہے پاکستان کے ساتھ، وہ جو ہے فیئر مرجر نہیں ہوا ہے، لیگلی نہیں ہوا ہے. ایک جو فارمل مرجر جسے کہتے ہیں، جس میں کوئی سیلیبریشنز ہوتی ہیں، کوئی دونوں طرف سے جو ہے خوشیاں ہوتی ہیں، کوئی دونوں طرف سے جو ہے اس مرجر کو ایک جو رضامندی کی شادی کہتے ہیں، وہ رضامندی کی شادی نہیں تھی. یہ ایک زبردستی کیا گیا بلوچستان کی ایوان بالا اور زوار ذیل نے، جو لوور ہاؤس ہے اور اپر ہاؤس ہے بلوچستان کو، انہوں نے ریجیکٹ کیا. اب جو اسکول آف تھاٹ تو وہی چلا رہا تھا. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ نان وائلنس ہو، جی بغیر تشدد کے بلوچستان کے معاملے کو آگے بڑھائیں نیشنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف. دوسری اسکول آف تھاٹ یہی ہے کہ نہیں جی، پاکستان کے اندر لوگ اتنے پڑھے لکھے، ڈیموکریٹک، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی سنجیدہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے نیشنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو صرف نعرے سے، سیاست سے یا اس طریقے سے دے. تو انہوں نے وائلنس کو جو ہے، پولیٹیکل وائلنس کو ایز اے ٹول جو ہے اسٹیٹ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھیں، گنجائش جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا، یہ پریکٹس ہم کرتے آئے، ہم خود اس میں ہیں. انفارچونیٹلی میں جو دیکھ رہا ہوں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ مائلڈ قسم کے بھی جو نان وائلنٹ بلوچ ہیں، جو ڈیموکریٹکلی بلوچستان کے نیشنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں، اکنامک اس کی جو ہے اپرچونیٹیز کو، یا سوشل اپرچونیٹیز ہیں، یا سوشل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اکنامک ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی ان سے بھی خوش نہیں ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سب سے زیادہ لوگ بلوچستان نیشنل پارٹی، ہم وائلنس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، لیکن 46 کے قریب ٹاپ لیڈرز، جس میں اب میں کیوں ایگزامپل پہ یہ آپ نے سوال بھی پوچھا تھا، 46 کے قریب ٹاپ لیڈرز بلوچستان نیشنل پارٹی کے، وہ پولیٹیکلی اسیسینیٹ کیے گئے ڈیتھ اسکواڈز کے ذریعے. بڑے نوٹیریس قسم کے ڈیتھ اسکواڈز ہیں جن کو گورنمنٹ کی بیکنگ ہے، وہ چن کے مارتے ہیں. سینیٹر حبیب جالب بہت ہی ویل نون نام تھا، وہ مارا گیا. نور الدین مینگل ہے، لیاقت مینگل ہے، سلام ایڈوکیٹ ہے، اسی طرح جرنلسٹ کی بڑی قطار ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے، وہ بلوچ نیشنلزم، چاہے وہ ماڈریٹ ہو یا نان وائلنٹ ہو، اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو لوگ آلریڈی اسٹیٹ کے ساتھ کنفلکٹ میں ہیں ان کو بھی کسی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں، آنے والا الیکشن، 2002 کے الیکشن میں کیا ہوا کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI نے پرو طالبان جمعیت علماء اسلام کو فل فلیج جو ہے سپورٹ کیا، جس میں 20 کے 25 کے قریب ان کے قریب ممبران آئے، اور انہوں نے 2002 سے لے کے 2008 تک حکومت کی. 2008 میں پھر اسی طرح الیکشن میں ریگنگ ہوئی، پھر جو ہے ایک کرپٹ ریپرزنٹیٹیو کا ایک لاٹ لایا گیا، جس میں 61 کے قریب ابھی بھی منسٹر ہیں، جن کو سالانہ 25 سے 26 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ اسکیم اور فنڈز دیے جاتے ہیں، جو سارا کھا جاتے ہیں تاکہ جو ہے آنے والے پولیٹیکل لوگوں کا راستہ روک سکیں. تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ بلوچستان کے اندر بلوچ نیشنلٹوں کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ بہت سکیز ہوتا جا رہا ہے، بہت کنجسٹڈ ہوتا جا رہا ہے. اب نہ کسی ماڈریٹ کے لیے گنجائش ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے، نہ کسی
रीजनेबल पॉलिटिकल लेजिटिमेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई जगह है या स्पेस है कि वो बलूचिस्तान की हक की बात पाकिस्तान के फोरम्स में करे। तो इस वक्त जो है फ्रंटियर कोर, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी जो पॉलिसी है वो यही है कि जो भी बलोच नेशनलिज्म के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, चाहे वो वायलेंट हैं, नॉन वायलेंट हैं, डेमोक्रेटिक हैं, उनको फुली जो है पॉलिटिकली सीन से भी एलिमिनेट किया जाए और अगर पॉसिबल है तो फिजिकली भी एलिमिनेट किया जाए। तो इस पॉलिसी के अंदर रहते हुए मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता शायद सब एक ही लाइन की तरफ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जो बलोच नेशनलिस्ट। सनाउल्लाह बलोच साहब, आप बार बार इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हैं, तो ये जरा वाजे कर दें हमारे ऑडियंस के लिए कि इससे आपकी मुराद पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या आप इसके साथ साथ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पंजाब की या बाकी पीपल्स पार्टी जो भी हुकूमत में हैं उनको भी आप जिम्मेदार समझते हैं? जी देखें, जो भी पाकिस्तान के टॉप के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें मैं एस्टेब्लिशमेंट में उन सबको इंक्लूड करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी उससे अलग नहीं समझता, क्योंकि जब जिस मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली इस हद तक हो जिसमें 10 साल में 10,000 के करीब लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में सब मारे गए हैं। देखें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज अभी आप देखें 2011 में कोई 1200 के करीब लोग मारे गए। अगर आप 2002 से 2012 का एवरेज निकाल लें, 10,000 के करीब लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है जी मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं करूंगा, हमारा मसला ही नहीं है। मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की जो फेडरलिस्ट पार्टी अपने आप को कहते हैं, उसको इस एस्टेब्लिशमेंट में शामिल समझता हूं। हाँ, इस एस्टेब्लिशमेंट के जो के सर और पांव हैं वो फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। बाकी ये बाकी चीजें सारी मिलके उस एस्टेब्लिशमेंट का जिस्म बनाते हैं। उसकी आंतड़ियां हैं, उसकी गुर्दे हैं, उसके जिगर हैं, उसके पेपड़े हैं, लेकिन जो सर और पांव एस्टेब्लिशमेंट का डेफिनेटली वो आपकी फौज और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है। सुहेब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीएसओ और ख़ासतौर पे बीएसओ आज़ाद जो है वो एक तरह से समझी जाती है कि ये ग्रुप तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, ये सेपरेटिज्म की जो लड़ाई है, इसमें आइडियोलॉजिकल इनपुट उनका बहुत है। तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि एक तो ये बीएसओ एकदम एक्टिव क्यों हुई सन 2004-05 के बाद से, और अभी इसका स्ट्रक्चर क्या है। और हमें यह भी पता है कि आपके बहुत से साथी जो हैं वो, जिस तरह सनाउल्लाह बलोच साहब ने बताया कि वो हलाक किए गए हैं, आपके भी बहुत सारे साथी अभी तक मिसिंग हैं और उनमें से कई को अगवा करके उसके बाद उनकी बॉडीज डंप की गई हैं। तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताते थे। जी, बीएसओ आज़ाद तो हमेशा से ही एक्टिव रही, बीएसओ एक्टिव रही है। बीएसओ आज़ाद तो बाद में 2006 में आके बना, लेकिन बीएसओ हमेशा से एक्टिव रही है। बहुत से लीडर थे 70s में, 80s में, 90s में, लेकिन फिर जब 2000 में 2004 के इन्हीं दिनों में डॉक्टर अल्लाह नज़र ने रिवाइव किया बीएसओ, फिर बीएसओ मुत्तहिदा और फाइनली बीएसओ आज़ाद जो जिसका मैं मेंबर हूँ वो बना। और हमेशा ही से एक्टिव रही, हमेशा से काम किया है बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन डॉक्टर अल्लाह नज़र की कोशिशों की वजह से वो रिवाइव हुआ और अब आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान की मुकम्मल आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही है, पीसफुल तरीके से जद्दोजहद कर रही है। लेकिन उसके बावजूद, जैसे कि आपने कहा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 107 मेंबर्स 2010 जून 2010 से लेकर अभी तक हमारे 107 मेंबर्स मारे जा चुके हैं, जिनमें 12 साला वहीद बालाच और 14 साला शहीद मजीद ज़हरी जो कि 7th और 9th क्लास के स्टूडेंट्स थे, इनको भी अगवा करके एफसी ने अगवा किया और इनको तशद्दुद करके, बहुत बेईमाना तशद्दुद करके उनकी लाशें फेंक दी गई। और इसके अलावा हमारे कंबर चाकर जो हमारे सेंट्रल लीडरशिप में से कंबर चाकर, संगत सना और हमारे जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पिछले 3 साल से वो अभी तक गायब हैं, जाकिर मजीद जो हैं वो अभी 3 साल से गायब हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी थे शफी बलोच, उन्हें शहीद करके फेंक दिया गया उनकी लाश। अब हमारा कसूर क्या है? हम किसी आर्म्ड स्ट्रगल का हिस्सा नहीं है, बीएसओ आज़ाद किसी आर्म्ड स्ट्रगल का हिस्सा नहीं। हम सपोर्ट करते हैं उन्हें, या सिर्फ एक आइडियोलॉजिकली शायद, क्योंकि वो भी आज़ादी, बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं और हम भी बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं। और एफसी आके हमें मारती है तो बलोच जो आर्म फोर्सेस है वो हमारे बलोच नेशन को डिफेंड कर रहे हैं, इस वजह से शायद वो हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन
आर्म स्ट्रगल से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ हम पीसफुल तरीके से आज़ादी की बात करते हैं, बलोच कौम के हुकूक की बात करते हैं, और हमें जिस बेईमाना तरीके से मारा जा रहा है वो सबके सामने है। आप खुद वैसे शोएब, आप खुद क्यों, किस वजह से ज्वाइन की थी BSO आज़ाद? आप बताएंगे कुछ पर्सनल, आपकी क्या कहानी है, कब लगा आपको कि आपको इस जद्दोजहद में शामिल होना चाहिए? जी, मैं अपनी बात अगर कहूँ कि शायद बहुत से मेरे जनरेशन के जो लोग हैं उन सब की स्टोरी यही होगी कि 98 तक मुझे याद है कि 98 में जब धमाका हुआ मई में, उसके बाद जो 14 अगस्त 98 को मैंने अपने स्कूल जाते थे तो बेजेस लगा के पाकिस्तान के लिए हम नारे लगाते थे, और ये माहौल था वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं कैडेट कॉलेज मस्तूंग, जो कि एक आर्मी कॉलेज था, वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की, तो हमारा जहन वही पाकिस्तान जिंदाबाद वाला जहन बन चुका था, जिसका आज तक अफसोस रहेगा। फिर 2002-2004 इस ज़माने में जब एक आर्म्ड स्ट्रगल जब शुरू हुई और उसके बाद हमें अवेयरनेस मिली, फिर 2004 में मैंने BSO ज्वाइन किया था। 2004 में वहीं पे कुछ 2-4 दोस्तों की बातें सुन के, और यही होता रहा सोसाइटी में, बलोच सोसाइटी में कि 2-4 पढ़े लिख के लोग जो BSO के मेंबर थे उन्होंने 2-4 और लोगों को मेंबर बना दिया। फिर BSO के प्लेटफॉर्म से आके मुझे पता चला कि हमारे यहाँ ऐसा जुल्म हो रहा है, हम लोगों पे ऐसा जुल्म हो रहा है और हमारा मुल्क कब्जा है। 98 तक तो मुझे पता भी नहीं था कि 27 मार्च 1948 को हमारा मुल्क कब्जा हुआ था। तब तक हम पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में जो कि झूठ ही लिखा होता है कि हम हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ थे और बलोच इतने पैट्रियोटिक पाकिस्तानी थे, ये सब झूठ हमें उस वक्त तक 2004-2003 तक हमें पता भी नहीं था इस बारे में कुछ। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया और वहाँ से लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता 2007-2006 फिर BSO आज़ाद मैंने ज्वाइन किया, और अब मैं करंटली सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। सनाउल्लाह बलोच साहब, आप खुद हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं, एक तरीके से एक खास वक्त में इस्टेब्लिशमेंट के बहुत साथ मिलकर आपने काम भी किया है। आपकी आई एम श्योर कि मुलाकातें जो हैं फौजी जनरलों से भी होती होंगी, और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट का सिविलियन हिस्सा है, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी है, अदालतें हैं, या जो फेडरलिस्ट पार्टीज हैं उनके लीडरों के साथ भी आप बैठे हैं, साथ मिलकर काम भी किया है। अब एक तरह से आप हम सबको अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है, तो एक सियासतदान के तौर पे आप उनकी थिंकिंग को थोड़ा बहुत हमसे ज़्यादा समझते होंगे। आपके ख्याल में ये जो पॉलिसी पिछले कुछ सालों से जारी है, जिसमें अगवा करने की और लोगों को मार के फेंकने की पॉलिसी है, जो वो सबसे ज़्यादा शार्प फोकस में आती है, आपके ख्याल में इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? और कुछ लोग कहेंगे, ये हमारे मीडिया में भी छप चुका है और मेरा ख्याल है कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग कहते हैं कि असल में ये मसला जो है ये 300-350 जिलों का है, जिसमें 300-400 लोग हैं। अगर किसी तरीके से इनको हम ट्रीट कर लें तो बलूचिस्तान का मसला तो कोई मसला ही नहीं। अनीफ साहब, पहली बात यह है कि काश हमें कोई ऐसा मौका मिलता, मैं इसको अपने लिए कोई मयूब नहीं समझता, कोई ऐब नहीं समझता कि मैं हुकूमत में होता, और अच्छी हुकूमत जिसको वाकई गवर्नेंस कहते हैं या जिसको अच्छी गवर्नमेंट कहते हैं, बाइख्तियार गवर्नमेंट में होता है, एक एम्पावर्ड गवर्नमेंट में का हिस्सा होता। हम सरदार अख्तर मिंगल की हुकूमत कोई 12-13 महीने रही, वो भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बना और अख्तर मिंगल की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। मैं 2 साल कौमी असम्बली का मेंबर बना, तो 2 साल के कौमी असम्बली के तजर्बे पर मैंने अपनी एक किताब लिखी मजलूम बलोचिस्तान के नाम से, अप्रेस्ड बलोचिस्तान। और उसका जो मैंने इब्तिदाइया लिखा, जो प्रोलॉग था, उसमें मैंने लिखा था कि मैं अपनी कम उम्री के बावजूद इस्लामाबाद के दरो दीवारों के साथ सारा दिन बोलता रहता, बातें करता रहता, लेकिन मैंने अफसोस की बात की है कि कभी इस्लामाबाद के ऐवानों में, इस्लामाबाद के गलियों में, इस्लामाबाद के पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में कभी बलोचिस्तान से मुतल्लिक दर्द महसूस नहीं किया। तकलीफ उस वक्त भी बलोचिस्तान में थी, ये नहीं बात नहीं थी कि अगर इंसर्जेंसी ना हो तो बलोचिस्तान में सब कुछ नहीं हो रहा था, गम मसाइल थे। लेकिन मैंने उन्हीं तजुर्बात की बुनियाद पर वो किताब लिखी कि अब भी मैं नहीं समझता कि मैं इस्टेब्लिशमेंट हमारा दुश्मन है। मैं दोस्ती और दुश्मनी के इस फलसफे पे यकीन ही नहीं रखता। हाँ, मैं ये कहता हूं कि इस्लामाबाद की सारी इस्टेब्लिशमेंट, इस्लामाबाद की चाहे वो गैर बलोच इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें पंजाबी भी हैं, उर्दू बोलने वाले भी होंगे, पश्तून भी होंगे, वो बलोचों के खैरख्वाह नहीं है। अगर कोई बलोचों का खैरख्वाह नहीं होगा तो डेफिनेटली उससे मेरी दोस्ती, उससे मेरी रकाबत, उससे मेरी मोहब्बत, उससे मेरा
میرے تعلقات اس نہج کے نہیں ہوں گے جو ایک ایسے شخص کے ساتھ جو جس طرح آپ ہیں، جو مجھ سے میری تحریک سے، میرے لوگوں سے، میرے علاقے سے محبت کرتا ہو. تو اسٹیبلشمنٹ بلوچوں کا خیر خواہ نہیں ہے. وہ آپ نے خود اپنے نوٹ میں کہا کہ ایک عام آدمی نے آ کے آپ کو کہا لابی میں کہ وہ بلوچستان کی زمین کے پیچھے ہیں، وہ بلوچستان کی زمین کے در پہ ہیں. وہ بلوچستان کے اندر جو سونا چاندی ہے، بلوچستان کے اندر جو تیل ہے، گیس ہے، اس کا وسیع و عریض ایریا ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ جس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جا کے دھماکے بھی کرو، جا کے نیول بیسز بنا لو، چھاونیاں بنا لو، لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا لو. اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، وہ ہمارے کام کی ہے. یہ بلوچ رینگتے ہوئے جو جانور جیسے نما جو انسان ہے، یہ ہمارے کام کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ہم اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی تبدیل کر لیتا شروع سے، اور بلوچستان کے اندر کوئی اچھے کام وہ لوگ اس کی ابتدا کرتے، پولیٹیکلی امپاور کرتے بلوچستان کو، اکنامکلی امپاور کرتے، سوشل انڈیکیٹرز کی طرف توجہ دیتے. میں صرف چھوٹی سی مثال، یہ میری ماں بھی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، بلوچستان میں میٹرنل مورٹیلٹی ریشو جو ہے وہ 850 ہے پر 100,000، یعنی 850 عورتیں 1 لاکھ میں وہ زچگی کے دوران جو ہے موت کا شکار ہوتی ہیں. جبکہ کراچی میں اس کا ریشو جو ہے MMR کا میٹرنل مورٹیلٹی ریشو جو ہے وہ 250 ہے. اب بتائیں، میں صومالیہ میں بھی میں کانسٹیٹیوشن ایڈوائز کر رہا ہوں UN کا، میں صومالی کانسٹیٹیوشن میکنگ میں. صومالیہ کے اندر سوشل اسٹینڈرڈز یا سوشل اسٹیٹکس اس طرح کی بدصورت نہیں ہے، وہاں پر بھی 650 ہیں. تو میرا زمین اتنا امیر اور کبیر ہونے کے باوجود وہ وہاں پر 850 عورتیں، میری مائیں، میری بہنیں مرتی ہیں کہ جی وہاں پر وہ زچگی اور بچگی کی سہولتیں نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں کہ فیسلٹیز نہیں ہیں. اب رہی یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے جان کے در پہ ہے. دیکھیں بلوچستان کے اندر یہ 60-70 سال میں ایک ایجوکیٹڈ کلاس، ایک انٹلیکچوئل کلاس، ایک پولیٹیکل کلاس ڈیولپ ہوا ہے، نو ڈاؤٹ. اور یہ بڑا وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایموشنل نہیں ہے، یہ بڑا ریشنل ہے. اس کے پاس ڈیٹا ہے، اس کے پاس اسٹیٹکس ہیں، اس کے پاس انفارمیشن ہے، اس کے پاس ساری معلومات ہیں کہ میں کس وسیع و عریض، خوبصورت اور دولت مند زمین کا جو ہے باسی ہوں. اس کے پاس یہ ساری معلومات ہیں. وہ ایموشنل نہیں ہے صرف جی وطن سے محبت ہے، پہاڑوں سے محبت ہے، جنگلوں سے محبت ہے. نہیں جی، یہ ایسی بھی نہیں ہے. ہمیں سب پتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہاں لیبیا سے زیادہ، ایران سے زیادہ، افغانستان سے زیادہ، مڈل ایسٹ سے زیادہ سونا ہے. دنیا کے 3 بڑے سونے کے جو ذخائر ہیں ان میں سے جو تیسرا بڑا ہے، دوسرا بڑا ہے، وہ ریکارڈ کے وہ بلوچستان میں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ٹریلینز آف بیرلز جو ہے آئل کے ڈپازٹس ہیں، گیس کے ڈپازٹس ہیں، منرلز ہیں. لیکن اب جو کیوں یہ مارو اور بینکوں کی پالیسی خوف کلاس پیدا کرو. ثنا بلوچ اگر بولتا ہے اس کے بھائی کو اٹھا لو، اگر شعیب بولتا ہے تو اس کے باپ کو اٹھا لو، کوئی اور بولتا ہے تو اس کی بہن کو بھی اٹھا لو. مطلب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ وہ ڈیسپریشن میں کہ بجائے کہ کوئی پولیٹیکلی ریزالو کریں. دیکھیں کانفلکٹ ریزولوشن کانفلکٹ میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ کوئی انسرجنسی نہیں ہے، یہ اٹس اے پولیٹیکل کانفلکٹ. ہمارے یہاں انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم نے پولیٹیکلی ریوولٹ کیا ہے، ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی ہے. اب پولیٹیکل ریوولٹ کرنا دس از آور رائٹ. آپ ہمارے ریسورسز لے جا رہے ہو، سونا لے جا رہے ہو، چاندی لے جا رہے ہو، ہماری زمین کا، ہماری جغرافی کا اسٹریٹجکلی بینیفٹ لے رہے ہو، نیول بیسز بنا رہے ہو، چھاونیاں بنا رہے ہو. ہمیں کوئی بھی شیئر نہیں ہے، ملٹری فورسز میں نہیں ہے، سول آرم فورسز میں نہیں ہے، نیوی میں نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، گورننس میں شرکت نہیں ہے. تو یہ اب جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ اس طبقے کے خلاف ہیں. تو یہ ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم جتنا بھی دبا سکتے ہیں اس موومنٹ کو، جو یہ شعور اور آگہی کی موومنٹ ہے، اس کو دبانے کے لیے ہمیں جو ہے ان کو سب کو مارنا ہوگا. ثنا بلوچ اتے چڑھتا ہے تو مار دو، ابیب جالب بیچارہ آتے چڑھ گیا اس کو مار دیا، سلام ایڈوکیٹ اتے چڑھ گیا اس کو مار دیا. دو آدمی موٹر سائیکل پہ کسی چھوٹے سے کنٹونمنٹ سے فرنٹیئر کور کے نکلتے ہیں، ٹک 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 مارتے ہیں، واپس ادھر ہی گھس جاتے ہیں. ڈیتھ اسکواڈ بنایا ہوا ہے. جو بھی بریلینٹ کیا ہمارا تو بریلینٹ یہی ہے کہ ہم ٹوٹی پوٹی اردو بول لیتے ہیں. دیٹس اٹ. ہم نے کون سے یہاں پر فرانسیسی، اسپینش اور فرینچ اور عربک اور فلانا زبانوں پہ عبور حاصل کر لیا. اب اردو میں اپنے حق کی بات کرنا سیکھ جائیں، آپ قابل واجب القتل ہیں. بلوچستان میں کوئی بلوچ اردو میں یہ 2 لفظ سیکھ گیا کہ جی مجھے میرے حقوق دو، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنی جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کر لی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. تو اسٹیبلشمنٹ کی یہ پالیسی ایلیمینیشن کی ہے، فل فلیج ایلیمینیشن آف کانشیس پولیٹیکل ایکٹیویسٹ آف ایتھنک بلوچ. اب انفارچونیٹلی مجھے ایتھنک سیویٹی کے لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے
कोई 8,000 के करीब डिसअपियरेंसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसमें एक भी गैर बलोच नहीं है। 800 किल एंड डंप केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसमें एक भी नॉन बलोच नहीं है, सारे बलोच हैं। भाई क्या ये सारे जो रॉक एजेंट, मुसाद के एजेंट कहते हैं जी बैरूनी एजेंट आके देख रहे हैं, उनको बलोची नजर आते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की क्लियर पॉलिसी है। जब तक इस पॉलिसी में हनीफ साहब तब्दीली नहीं आएगी, उस वक्त तक मेरे ख्याल में ना तो बलोचिस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ कोई भी अल नहीं निकल सकता। सना बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। आपने एक बात की और मुझे एक बलोच बुजुर्ग ने कहा कि ये जो हम बार बार बात करते हैं कि बलोचिस्तान की एक बहुत स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है और बार बार हमारे मीडिया में आता है, शुरू से बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मादनियात की दौलत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और आपने कहा बहुत सोना भी है। तो एक टूटे हुए दिल के साथ एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि ये एक दो धारी तलवार भी होती है कि जाहिर है जहाँ पे सोना होगा वहाँ पे जीतने वाले भी आएंगे। मैं एक आखिरी सवाल जो है सुहेब मैंगल साहब आपसे पूछना चाहता हूँ और उसके बाद ऑडियंस अगर इनसे कुछ पूछना चाहे। ये सवाल अक्सर किया जाता है कि जो आर्म स्ट्रगल चल रही है बलूचिस्तान में, एक पहला सवाल तो ये कि उसको फंड कौन कर रहा है, और दूसरा एक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पे क्या आप समझते हैं कि ये आज़ादी की तहरीक बगैर किसी बाहर की मदद के, बगैर किसी रीजनल इंटरवेंशन के, बगैर किसी इंटरनेशनल इंटरवेंशन के ऑन इट्स ओन कभी ये कामयाब हो सकेगी, या ये महज एक ख्वाब ही है जो उससे पहले 3-4 दफा और बलोच नौजवान देख चुके हैं? जी हनीफ साहब, इस सवाल का बेहतर जवाब तो आर्म्ड स्ट्रगल वाली ही दे सकेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर एक फॉरेन इंटरवेंशन होती या फॉरेन फंडिंग्स होती तो ये जो जंग है ये बहुत बड़े पैमाने पर होती। अब वहाँ पे बलोच जो लड़ रहे हैं वो आप ही कहते हैं कि कुछ लोग ही हैं, अगर मान लेते हैं कि कुछ लोग ही हैं और वो अगर वहाँ पे लड़ रहे हैं, उनके लिए एक बंदूक हासिल करना बलूचिस्तान में, आपने जो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने जो जुल्म रशिया के खिलाफ जब जंग की वजह से अफगान वॉर जो हुई, वहाँ पे जो हथियार पाकिस्तान और जो दूसरे इत्तेहादी तो उन्होंने वहाँ पे ला के मुहैया की लोगों को, वो हासिल करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप वहाँ पे जाएं, आपके पास 20,000 होंगे तो आपको एक बंदूक मिल जाएगी, और वो भी बहुत छोटे पैमाने पे लड़ रहे हैं। अगर इंटरवेंशन होती, फौरन कोई फंडिंग्स होते तो शायद बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग लड़ रहे होते। और दूसरा मेरा जो सवाल था कि आपके ख्याल में एज ए पॉलिटिक्स के आप स्टूडेंट हैं, रीजनल सिचुएशन को भी समझते हैं, आपके ख्याल में ये जो आज़ादी की तहरीक है, आज़ादी का ख्वाब है, आज़ादी की जिद्दोजहद है, ये बगैर बाहर से किसी के इंटरवेंशन के ये कभी कामयाब हो सकेगी? जी ज़रूर होगी कामयाब। हमारा ईमान यही है और हमारा स्ट्रगल यही है कि हम इसे कामयाब करेंगे। बाहर से कोई इंटरवेंशन आती है तो 100 बिस्मिल्लाह, वो हमारे लिए शायद मंजिल आसान हो, लेकिन अगर बाहर की इंटरवेंशन नहीं भी होती उसके बावजूद बलोच एक ना एक दिन ज़रूर अपनी आज़ादी हासिल कर लेगी। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लोग बैठे हैं, वो भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे, सवाल पूछना चाहेंगे। आप में से जो सवाल करना चाहे, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि सवाल ही करें ताकि गुफ्तगू जो है वो जारी रह सके। मेरा नाम इफ्तिखार है और यहाँ पे जो भी बात करूँगा कंसिडर मी एज अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, नथिंग एल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कलात। विकीपीडिया का पेज है, इट्स नॉट प्रो पाकिस्तानी, प्रो मिलिट्री। देयर इज इंडियन राइटर की बुक है एक और रेफरेंस है, यू कैन सी दैट। कलात के एक्सेशन पेपर इनिशियली जवाहरलाल नेहरू को भेजे गए थे, दे रिजेक्टेड। दिस इज विकीपीडिया, नॉट नथिंग एल्स। ठीक है, 1 2 दूसरी चीज़ ये है कि बलोचिस्तान की टोटल आबादी 1,31,00,000। टू इज विकीपीडिया इन्फॉर्मेशन। 40% पख्तून, 40% बलोच, 20% ब्राह्मी। दैट मस्ट बी क्लियर। ये बात करने का मकसद ये है कि बाकी पाकिस्तान में जो हालात हैं, एक आम आदमी के या गरीब आदमी के या जिसके भी, मतलब गोइंग ऑन द बाइक, यू डोंट नो कि आप वापस आएंगे नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ अ सिंगल मोबाइल, मतलब यू कैन बी किल्ड एवरीवेयर। ठीक है, वो रेशियो थोड़ी ये है कि सॉरी बलूचिस्तान में मैंने अर्ज की थी कि सवाल पूछेगा, लेक्चर मतलब ना। ओके, इट्स नॉट अ लेक्चर। ये बेसिकली जो बातें उन्होंने की मैं उनका वो कर रहा हूँ, उनको मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ रेशियो ज्यादा है। ठीक है, ओके, जस्ट गोइंग। Secondly, there are no 5 naval bases, there is only 1 naval base. ठीक है, बाकी बहुत छोटी छोटी एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 10, 15, 20 लोग
Pasni is totally fish harbor, that is commercial. Gwadar is commercial, that is a port, commercial navy establishment है side पे, ठीक है, that is there. Question ये है, okay, question ये है कि only negative things are highlighted on the media from the media person also. Recently से नेवी वहाँ पे बेरिया कॉलेज, बेरिया स्कूल चला रही फ्री ऑफ कॉस्ट इन और मारा की बात कर रहा हूँ मैं, और बाकी एरियाज में भी. वेरी रिसेंटली दरमान जा मीडिया का कोई बना नहीं था वहाँ पे एक्सेप्ट 1 or 2. ठीक, आपका सवाल. वन मोर थिंग, ओनली वन छोटी सी बात. एक फौजी या एक आर्मी या पंजाबी या कोई भी आनी पड़ी, उसको क्या फायदा पहुंच सकता है कि वो किसी बलोच को मारे? मतलब व्हाट विल ही गेट अदर देन हिज पे? सनाउल्लाह साहब पहले. जी अनीफ साहब, शुक्रिया. इफ्तिखार साहब ने ये रेफरेंस दिया कि जी कलात के एक्सेशन के पेपर नेहरू साहब को भेजे गए. नेहरू हो या कोई और हो, हमें इससे गरज नहीं. कलात के जो एक्सेशन के पेपर किसी को भेजे नहीं गए, कलात की एक्सेशन का डिस्कशन हुआ. अगर आप कहें, मैं मेरे ख्याल अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, अगर हेलो. जी सनाउल्लाह साहब. जी सॉरी, मेरे ख्याल में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. तो ये देखें, ये जो कलात की ये है, मेरा स्क्रीन मेरे ख्याल आपके साथ शेयर है, नहीं है, आई डोंट नो. कैन यू सी दिस प्रेजेंटेशन, बलोच पाकिस्तान रिलेशन? ये आपको शायद नजर आ रहा है. नहीं, ये 3 जून 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अनाउंस हुआ. फिर 12 अगस्त 1947 को बलोचिस्तान और कलात के दरमियान एक जो कलात ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया. फिर 4 अगस्त 1947 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कलात स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. ये तीन जो हैं बाकायदा इसमें शामिल थे. फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया खान ऑफ कलात को कि आप हमारे साथ मर्जर करें, और ये वो मीटिंग है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है खान ऑफ कलात को कहा. जब खान ऑफ कलात ने मैटर जो है पार्लियामेंट, बलोच पार्लियामेंट को रेफर किया, तो बलोच पार्लियामेंट ने दिसंबर 14, 1947 को एक दफा और फिर जनवरी 4, 1948 को दोबारा जो है रिस्पेक्टिवली उन्होंने जो है इसको जो है रिजेक्ट किया. फिर ये इशू लोअर हाउस में गया फरवरी 25, 1948 को. फिर मार्च 17, 1948 को जो कलात के इंटीग्रल पार्ट्स थे, खारान, मकरान और लसबिला, उनको कराची में उस वक्त का जो फॉरेन ऑफिस था वहां पर बुलाया गया और वहां पर उसके जो है उनकी मर्जर साइन करवाए गए. फिर मार्च 27 को कलात की एक्सेशन जो है पाकिस्तान के साथ की गई. तो इसमें कोई नेहरू साहब का किसी और का जो है जिक्र नहीं. मैं सिर्फ एक और, हमारे दोस्त ने इफ्तिखार साहब ने कहा कि जी बलोचिस्तान में इतने % बरोई हैं, इतने % बलोच हैं, ये वही बात है जो अंग्रेज 200-250 साल करता रहा, डिवाइड एंड रूल, कि जी बलोच कुछ और है, बरोई कुछ और है, फलाना ये. ये मेरे ख्याल में मेरे स्क्रीन का आप पे ये एक बलोचिस्तान का मैप आपको शायद नजर आ रहा होगा. इसमें जो पर्पल कलर का जो एरिया है वो पश्तून एरिया है, और ये एरिया बनता है बलोचिस्तान का इन टर्म्स ऑफ एरिया. इट्स 43 जी. हेलो, हमें मैप नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे. ओह सॉरी, मैंने वैसे आप साथ शेयर किया हुआ है, आई डोंट नो इसमें क्या कैसे स्क्रीन शेयर करते हैं हमें वैसे जी. तो इसमें बलोचिस्तान का 347,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो करंट एडमिनिस्ट्रेटिव बलोचिस्तान है. इसमें से सिर्फ 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो हमारे पश्तून भाइयों का है, जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है. और वो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, हर डिस्ट्रिक्ट 2 से 3,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे है, बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं. जबकि बलोचिस्तान कोस्ट बलोचिस्तान का है, रिसोर्सेज वाले एरिया दूसरे, और ये पश्तून इलाके जो है बलोचिस्तान के साथ मर्ज कर दिए गए. यहाँ पे कोई बलोच पश्तून का कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं. और जो बात हुई बरेवी और बलोच की, ये दोनों एक हैं. बलोच जो है 6 जुबानें बोलते हैं. मैं बैक वक्त पर्शियन भी बोलता हूँ, बिरावी भी बोलता हूँ, बलोची भी बोलता हूँ, मैं केतरानी भी बोलता हूँ, मैं पश्तो भी बोलता हूँ. तो बलोच कौम की ये खासियत है कि बलोचों में लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि बलोच नेशन जो है वो कोई दूसरे हैं. हमारे यहाँ केतरानी हैं जो केतरानी लैंग्वेज भी बोलते हैं, बलोची भी बोलते हैं. बुक्टीज जो हैं वो थोड़ी बहुत सराइकी भी बोलते हैं, लेकिन बलोची भी बोलते हैं. तो इसी तरह बिरावी जो है वो तो बाईलैंग्वेज ट्राईलैंग्वेज है, वो पश्तो भी बोलते हैं, बिरावी भी बोलते हैं, बलोची भी बोलते हैं. दे आर टोटली 100% वो अपने आप को बलोच कहलाते हैं. और रही बात की जी इसकी कोई 1-1.5 करोड़ आबादी है, ये कैसे, अब मैं ये बात पे आना ही नहीं चाहता. दुनिया में अभी जो हमने एक लिस्ट कंपाइल किया, दुनिया में कोई 199 कंट्रीज हैं अभी साउथ सूडान के शामिल होने के बाद. अगर बलोचिस्तान, यही बलोचिस्तान, मैं ईरान का बलोचिस्तान और अफगानिस्तान को शामिल नहीं करता, अगर यही बलोचिस्तान भी आप
जस्ट थोड़ी देर के लिए सोच लें कि या इंडिपेंडेंट हो जाता है। आपको पता है दुनिया में इसकी एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग जो है वो 47 पे आएगी। दुनिया का ये 47वां बड़ा जो है, और बाकी जो है वो सारे ममालिक, कोई 150 के करीब ममालिक इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बलूचिस्तान से छोटे होंगे, और इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज भी। तो कोई ये देखें, अब माल्टा भी एक मुल्क है जिसकी आबादी 250 है, वेटिकन भी एक सिटी भी एक भी मुल्क करा देते हैं। तो इस बहस में तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। हाँ, अलबत्ता ये है कि इन्होंने कहा कि जी फौज किसी को मारना नहीं चाहता। देखिए मेरे भाई, हम ये नहीं कहते फौज मारता है, हम ये नहीं कहते एफसी मारता है। देयर इज अ क्लियर पॉलिसी इस्लामाबाद की, चाहे उसको फौज परस्यू कर रहा है, फ्रंटियर कोर परस्यू कर रहा है, आपकी स्टैब्लिशमेंट परस्यू कर रही है, कोई और पश्तून होंगे उसमें, बलोच भी होंगे उसमें फौज में। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है कि बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच अपने राइट्स की बात करते हैं उनको मारो, और ये इट्स अ नोन फैक्ट। इसको ना ह्यूमन राइट्स वॉच छुपा सकता है, ना इसको ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाकिस्तान ने छुपाया है, ना इसको पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी छुपा सकती है, ना इसको मीडिया ने छुपाया। इट्स अ नोन फैक्ट, और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि देयर इज अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बलोच एंड पाकिस्तान। अगर आप पहले इसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी कॉन्फ्लिक्ट की, उसके बाद रेजोल्यूशन नहीं होगा। तो इफ्तिखार साहब ट्राई टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बलोच एंड पाकिस्तान, जो लेजिटिमेट कॉन्फ्लिक्ट है, रिसोर्सेज पे है, पॉलिटिकल अथॉरिटी पे है, और दूसरे दीगर इश्यूज पे है। बहुत शुक्रिया सना। अगला सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि सिंध और सदर्न पंजाब में जो बलोच सेटलर्स सदियों से आबाद हैं, वो तो बड़े पावरफुल लैंड ओनर्स हैं, उनमें से लोग सदर भी बने हैं, तो वो क्यों इतने डिस्कनेक्टेड हैं बलोच स्ट्रगल से? सुहेब, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहूँगा कि वहाँ पे जो एक इंतज़ामी जो सूबे बनाए गए, पहले बलूचिस्तान का हिस्सा था, जब जो सूबे बनाए गए पाकिस्तान की, इस वजह से उस साइड पे गए। वहाँ पे एक एक्टिविज़म नहीं रही बलोचों ने वहाँ पे इतना, शायद इसको मैं बलोच जो नेशनलिस्ट कुव्वतें हैं उनकी मैं कमज़ोरी करार दूंगा कि उन्होंने इतना काम नहीं किया। लेकिन वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बलूचिस्तान, उन जो एरियाज़ की मर्जर, वापस बलूचिस्तान में मर्जर की बात करते हैं। और इफ्तिखार साहब ने जो क्वेश्चन किया था, मैं उनके क्वेश्चन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं खुद बिरावी स्पीकिंग बलोच हूँ। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप 80% बिरावी बलोच है। इसके अलावा पूरे स्ट्रगल में जो लीडरशिप है, डॉक्टर लानज़र बिरावी स्पीकिंग बलोच है। तो ये तो मेरे ख्याल में ये हमें बहुत पहले भी लोगों ने कहा, लेकिन बलोच को हम इस बात को नहीं मानती, और ना ही कोई फ़ायदा होगा ये बात दोहराने का। थैंक यू सर। अगला सवाल। आपने कहा कि जो बलोच लीडर्स हैं वो या प्रो इंडिपेंडेंस हो या प्रो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, जो भी आता है नेशनल या पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उनको परसिक्यूट किया जाता है। तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लीडर्स ही असैसिनेट हुए जा रहे हैं, तो हाउ कैन दिस मूवमेंट मूव ऑन? ये कैसे फिर बढ़ सकती है जब लीडर्स के ऊपर ही आपकी इतनी परसिक्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, इतनी बुरी कि आप लोग खुद बाहर से बात कर रहे हैं हमसे? सनाउल्लाह सर। जी बिल्कुल, देखें आपने बजा फरमाया, दो चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर, या आप बिक जाएं या झुक जाएं या कट जाएं। अब देखें, अब बिकने के लिए आपको जो है शेख रशीद बनना पड़ेगा। माजरत के साथ किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि यू हैव टू, आप अपना वो सारा ग्रेस, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी जो है वो खत्म करें। यू आर एक्सेप्टेड लीडर, रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने आप को खुद लीडर समझेंगे, लेकिन उनकी नजर में आप लीडर नहीं होंगे। तो आप नंबर एक पाकिस्तान में एक क्राइटेरिया है। दूसरी बात यह कि आप झुक जाए, अपने जितने भी राइट्स हैं, आपके डिमांड्स हैं, आपके इश्यूज हैं, उन पे आप कोई बात नहीं करें और आप उन पे समझौता कर लें। तीसरी बात, अगर आप पाकिस्तान में रह के पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर ये आपको मार देंगे। ये किसी भी ऐसे शख्स को जो राइट्स की भी बात करता हो और कंप्रोमाइज ना करता हो। कंप्रोमाइज डेफिनेटली पॉलिटिक्स में कंप्रोमाइजेस होते हैं, लेकिन ऐसी कंप्रोमाइज जिस पे डिग्निटी, आपके नेशनल हमारे इंटरेस्ट जो हैं, बलोच इंटरेस्ट है, उन पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बदकिस्मती से यस, इस दफा जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है, जिसमें एलिमिनेशन का आंसर जो है सबसे ज्यादा है, पनिशमेंट का कम है, प्रोसिक्यूशन का, पनिशमेंट का, इंटिमिडेशन का आंसर कम है। इसमें जो आंसर है, या इसमें जो सबसे ज्यादा टूल या सबसे ज्यादा जो एक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये एलिमिनेशन का है कि जितने लोग आ सकते हैं मार दो। ये कुछ 10-15 साल 20 साल का गैप दे दो, ये जो सारे लोग मर जाएंगे, 15-20 साल और लगेंगे, 30 साल लीडरशिप या नए नौजवान खड़े होने में। तो दिस इज अ क्लियर कट पॉलिसी,
اور انفارچونیٹلی اسی پالیسی کی وجہ سے ہم واقعی اپنے ماؤں سے, اپنی بہنوں سے, اپنے بچوں سے, بیٹوں سے, گھر سے, اپنے وطن سے دور ہیں. لیکن یہ ہوتا رہتا ہے, ساری دنیا میں اسٹرگل ہوتا رہتا ہے. لیکن دیکھیں پاکستان بہت مشکل صورتحال گزر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف بلوچ مشکل صورتحال گزر رہے ہیں. اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب ریئلائز نہیں کرتا, ہمارے باپ داداؤں نے اونٹ کی دودھ اور کھجور کے 2-4 دانوں پہ گزارا کر لیا, کر بھی رہے ہیں. ہمارے کونے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم نے جو تھا وہ سب کھو دیا ہے. اب جو رہ گیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, اور پاکستان ایسے مقام پہ کڑا ہے جہاں پہ اگر پاکستان کے جو اشاش بشاش اور ماشاءاللہ سے اچھی زندگی گزارنے والے لوگ کونا شروع کر دیں گے, تب وہ ریئلائز کریں گے کہ ہم لوگوں نے بلوچوں کے ساتھ زیادتی کی. تو اب کونے کی باری پاکستان کی آ رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ پاکستان نہیں چاہتے کسی گھر میں ماتم مچے, ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر خون خراب ہو, اس سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کانفلکٹ کا کوئی پولیٹیکل سولوشن, پولیٹیکل ریزولوشن, پیسفل ریزولوشن اس کا فوراً نکال دیں. اور کچھ سوال؟ ثنا آپ سے سوال ہے میرا. دیکھیے جو بلوچستان کی آزادی اور غلامی کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ پاکستانی فوج یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وہاں رول کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, اس کا بڑا تعلق اس چیز سے ہے کہ بلوچستان کے عوام کو ان کے جو ملک ہے, ان کا اپنا دیش جو ہے اس کے ثمرات ان تک پہنچتے ہیں یا کوئی اور چھین کے لے جاتا ہے. اور میرا سوال بیسکلی اس جملے سے شروع ہوتا ہے جو بزنجو صاحب کو آزاد صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں نہیں جاتے ہیں تو کوئی اور آ کے آپ پہ قبضہ کر لے گا. اور نظر آ رہا ہے ایران کے حوالے سے جتنے اسٹرانگ ویسٹڈ انٹرسٹ امریکہ کے پائے جاتے ہیں, بالکل نظر آ رہا ہے کہ ان کا بلوچستان کی علیحدگی میں کتنا بڑا انٹرسٹ ہے. یہ کیسے ممکن بنا سکتے ہیں بلوچستان کی لیڈرشپ, اور ان کے ساتھ ہم بھی ان کی مدد کرنا چاہیں گے کہ بلوچستان کے جو عوام کا خزانہ جو پاکستان کے بدماش چھین کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جب ان سے واپس لیں گے آپ تو امریکہ چھین کے نہیں لے جائے گا, کوئی اور چھین کے نہیں لے جائے گا. صحیح فرمایا حضور آپ نے. دیکھیں بلوچستان بہت ہی مشکل دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. اٹس اے ویری کریٹیکل جنکچر پہ جس وقت بلوچستان جو ہے آ کھڑا ہوا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی ریاست جو ہے وہ بلوچوں کو اپنانا نہیں چاہتی. وہ بلوچوں کو گلے سے اس نے لگانے کے جو سارے مواقع تھے وہ ضائع کر دیے, اور انہوں نے بلوچوں کو دیوار سے لگا دیا. تو لہٰذا اب بلوچوں کو واپس لانا پاکستانی دائرے میں اٹس اے ہمالین ٹاسک. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی پاسبلٹیز ہیں. میں خود بڑا آپٹیمسٹک انسان ہوں, لیکن جس ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گرتے لاش کے ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سارے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یو آر رائٹ. دیکھیں بلوچ ایک بہت ہی ان ٹرمز آف آور ہیومن ریسورس, ہماری ایبلٹی, ہمارا ایجوکیشن, ہماری دوسری چیزوں میں ہم بہت کمزور قوم ہیں. ٹھیک ہے ہمارا ایمان مضبوط ہے, ہماری اپنی وطن سے محبت جو ہے وہ بہت طاقتور ہے, مضبوط ہے, لیکن یہ چیزیں کافی نہیں ہوتی ہیں قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے. آپ کے پاس اسٹرانگ ہیومن ریسورسز ہونی چاہیے, آپ کے پاس ول ہونا چاہیے تاکہ دوسرے آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں. آئی فلی ایگری کہ جب بلوچستان ایسی سٹیج پہ پہنچ جائے گا تو ایکسپلائٹ کرنے والے کافی ہوں گے, لیکن کیا کریں, اب بھی ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, اب بھی لاشیں گر رہی ہیں, اب بھی ماتم مچ رہے ہیں. تو کافی لوگوں جب یہ ڈیبیٹ کافی ہوتا ہے سرکلز میں, تو کیا ہے مطلب اگر کوئی ایک ہی کیا کہتے ہیں کہ آپ کو الٹرنیٹو نظر آتا تو آپ شاید دوسرے برے الٹرنیٹو کی طرف نہیں جاتے, لیکن کوئی بھی الٹرنیٹو بلوچ کے لیے نہیں رہا. ایران کے اندر پرسیکیوشن ہو رہی ہے بلوچوں کی, پاکستان کے اندر ویل نون فیکٹ ابھی ساری دنیا کے ہیں. ڈیفینیٹلی ویسٹرن انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں, اس لیے کہ میں نے کہا کہ بلوچستان دیکھیں ان ٹرمز آف ایریا فرانس کے تقریباً سائز کا ہے. یہ صرف اس بلوچستان کو آپ ایڈمنسٹریٹو پروونس مت سمجھیں, بلوچستان بہت بڑا خود ریجن ہے. بلوچستان itself is a region. 2,80,000 اسکوائر کلومیٹر ایران میں ہے, 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ پاکستان میں 1,000 اسکوائر کلومیٹر, 60-70 ہزار اسکوائر کلومیٹر اس کا افغانستان میں ہے, اینڈ ان کے پاس ریسورسز ہیں, اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. آئی ایگری, فلی ایگری, اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن, بٹ کیا کریں, وقت آئے گا تو شاید 1-2 لاٹیاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کم ہو جائیں. جس طرح جس بدصورتی سے پاکستان میں لاٹیاں پڑ رہی ہیں, شاید اس بدصورتی سے لاٹیاں نہ پڑیں گے. شاید تھوڑا سا کوئی دستانے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا دستانہ پہن کے ہمیں تپڑ مارے گا. ابھی تو دستانے بھی نہیں پہنتے ہیں, اب جو تپڑ ہمارے منہ پہ لگ رہی ہے, جس طرح ہمارے جسم پہ زخموں کے نشان ہیں, لاشیں گر رہی ہیں, تو یہ آئی ایگری, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو آنسر. As a student of political science and a professor of political science, میرا سوال کلاس کے بارے میں ہے. The critique of this movement has been that it is a very elitist movement. The rich people in Balochistan are going to save the poor people in Balochistan.
How do you respond to that? And so I guess सुहेब आप इसके बारे में बात करें. जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बलोच सोसाइटी में कोई क्लास सिस्टम है नहीं. बलोच तमाम ही मुफलिस हैं. 2-4 सरदार जो गवर्नमेंट के साथ बैठ के जिन्होंने अपने पेट बड़े किए, उनके अलावा वहाँ पे किसी के पास कोई पैसा नहीं, कोई एलिटिस्ट नहीं है, कोई ट्राइबल स्टेटस शायद किसी का हो. और अगर उन्होंने वो अपना स्टेटस आज अगर बरामदा बुगटी ने या हैरबी आर्मरी ने या किसी तीसरे ने जो अपना स्टेटस हासिल किया है, वो अपनी काबिलियत की वजह से हासिल किया है, वो अपने स्ट्रगल की जदोजहद की वजह से हासिल किया है. और मकरान में चले जाएं, वहाँ पे तो कोई अमीर नहीं, सारे गरीब हैं. वो क्यों सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं, वो क्यों सबसे ज़्यादा आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं. और ये तो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत अच्छी बात है कि 2-3 सरदार जो हमारे साथ हैं और आम बलोच भी हमारे साथ है. बाकी सरदार तो आप जो कह रहे हैं कि एलिटिस्ट जिसका नाम दे रहे हैं, वो जो एलिट हैं वो तो सारे गवर्नमेंट में ही बैठे हुए हैं. सना साहब, आपका भी ये ख्याल है कि बलूचिस्तान में कोई क्लास नहीं है? देखें, बलूचिस्तान में क्लास बनाए गए हैं और कोशिशें की गई हैं. सरकार ने, देखें, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ट्राइबल सिस्टम को कड़ा किया ताकि वो किसी न किसी तरीके से बलूचिस्तान पे अपनी हुकूमत जारी रख सकें. मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने 1947-8 के बाद तमाम नवाबों और सरदारों को बड़ा फैसिलिटेट किया है. और इसमें पर्टिकुलरली वो जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट नवाब और सरदार हैं, उनको हमेशा से हुकूमत ने उनको साथ दिया, उनको पैसे दिए, उनकी ताकत में इजाफा किया. और एक क्लास और बलूचिस्तान में इन्होंने लाके खड़ा किया है जिसको रिलीजियस क्लास है, वो जिसको मौलवी हैं. आज बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा मदरसे हैं जितने स्कूल नहीं हैं. हालांकि बलूचिस्तान हिस्टोरिकली, कल्चरली, सोशली इतना जो है रिलीजियस रीजन नहीं है, लेकिन आज वहां पर मौलवी का सोशल स्टेटस नवाब और सरदार से भी आगे उन्होंने ऊपर करा के खड़ा कर दिया है. देयर आर सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू एलिवेट जो स्टेटस है मौलवियों का, कुछ नवाबों का, सरदारों का, दूसरों का. तो स्टेट और उसकी एस्टेब्लिशमेंट पैरेलल ये कर रही है. लेकिन जहां तक बात है नेशनलिस्ट मूवमेंट का, लेकिन नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो सरदार है वो भी मार रहा है. अल्लाह मेंगल बेटा मारा गया, उसने 20 साल जेल गुजारे. उसका दूसरा बेटा जलावतन है, 2 बेटे उसके जलावतन है. नवाब खैर बख्श मरी का बेटा मारा गया, सारी फैमिली दरपदर है. अकबर खान बुगटी ने नेशनलिज्म की बात की, खुद मारा गया. सारे घर, लाइब्रेरी, दफ्तर, जायदाद, सारी दौलत जो अगर थोड़ी बहुत उस गैस बन भी गई थी, उसका भी उन्होंने मलिया मेट कर दिया है. तो ये 3 जो सरदार थे बलूचिस्तान के. बाकी जितने सरदार हैं वो तो मैं ये कह रहा हूं कि वो बेचारे बलोचों के खून पे डेफिनेटली पल रहे हैं, लेकिन उनको फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है. जाम यूसुफ को अभी ये जाके एग्जाम में बैठा हुआ था हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसका केस है, एंड ही इज बीन डिक्लेयर्ड अफेंडर, और वो जो है आज फेडरल मिनिस्टर बना बैठा है. ये किसी बलोच ने नहीं बनाया, उसको बुलाया गया, कराची में लैंड किया, फिर इस्लामाबाद की फ्लाइट पकड़ी, वफाकी वजीर का उसको ओहदा दे दिया गया. जितने नवाब और सरदार करप्ट हैं सबको पता है. नवाब असलम रेसानी के 6 अरब रुपए एक मनी चेंजर अभी लेके भाग गया. उसने 6 अरब रुपए कहां से बनाए? जब तक एस्टेब्लिशमेंट सारे ये सिस्टम उनको सपोर्ट ना करे, उनका स्टेटस बरकरार नहीं रख सकता. हम ये कहते हैं कि इस स्टेटस को, ये मेंटेन्ड स्टेटस को, ये सो कॉल्ड स्टेटस को, आर्टिफिशियल स्टेटस को, इसके पीछे सरकार का बड़ा हाथ है, बजाय कि किसी गरीब बलोच का कि उसने इस स्टेटस को वहां पे मेंटेन किया हुआ. और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह साहब, एक मेरा आपसे सवाल है कि जो कराची में भी रोज लोग मर रहे हैं, आप थर जाएं, उधर भी काफ़ी गुर्बत है. बलूचिस्तान जितनी नहीं होगी मगर उतनी होगी. केटी बंदर की साइड है, बदीन की साइड है, तो हम तो सभी मजलूम हैं. आप हमें भी साथ मिलाएं, हम भी आपके साथ लड़ते हैं. आप सिर्फ बलोचों के लिए क्यों लड़ते हैं? आप हमें साथ मिलाएं, हम आपके साथ चलेंगे. आप भी डिवाइड एंड रूल ही कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई. जी हनीफ साहब, मैं इजाजत है आपकी? जी जी प्लीज. देखें, हम इंसानों के लिए लड़ रहे हैं और वो बदकिस्मती से इंसान बरोच है. क्या करें? हम ये नहीं है कि पर्टिकुलर आई एम शॉविनिस्ट, आई एम रेसिस्ट, या पर्टिकुलरली किसी एक एथनिसिटी के लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत है. डेफिनेटली मेरी माँ बलोची बोलती है, मेरा बाप रोई बोलता है. बलोचिस्तान में मैं पैदा हूँ, इन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना है. कल मेरा कब्र भी शायद जाके, अगर सरकार की जलावत नहीं खत्म हुई, उधर ही जाके बन जाएगा. तो नो डाउट, देखें, आपकी एक एफिलेशन होती है. आप जिन लोगों के करीब रहते हैं उनके दुख दर्द को आप देखते हैं, तो उसके दुख दर्द के लिए आप जद्दोजहद करते हैं. हमने की जो पाकिस्तान अप्रेस नेशन मूवमेंट बना था, उस वक्त कराची में भी किलिंग नहीं हुई थी. अल्ताफ हुसैन को भी हमने उसमें लाने की कोशिश की थी. हमने कहा था देखें, पाकिस्तान के अंदर काफी अप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, लिहाजा इनको मुनज़्ज़म किया जाए और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की
ریوائول کی ضرورت ہے. اس کو ڈسمینٹل کر کے نیا ایک سوشل کنٹریکٹ لاتے ہیں جس میں یہ سارے ایشوز کو ڈیل کریں گے. انفارچونیٹلی اس کو بھی آگے چلنے نہیں دیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ تر والوں کے ساتھ حقیقت میں سندھ اس وقت بلوچستان سے زیادہ دولت مند ہے, کیونکہ بلوچستان میں کانفلکٹ کی وجہ سے بلوچستان میں جو گیس کی پروڈکشن ہے وہ پہلے 70-72% تھی, وہ جا کے گر کے 20-28% ہو گئی ہے. لیکن سندھ جو ہے وہ 52 سے 53% گیس پروڈیوس کر رہا ہے. لیکن قادر پور گیس ایریا کے ارد گرد لوگ ابھی بھی لکڑیاں چن کے اپنے چولہے جلاتے ہیں. نو ڈاؤٹ سندھ تو امن سے بھی زیادہ تباہی اور بربادی کا شکار ہے. آپ ریونیو زیادہ جنریٹ کرتے ہیں, لیکن دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر میں نے آپ کو کہا کہ اکنامک ایکسپلائٹیشن, پولیٹیکل اپریشن, ہیومن رائٹس وائلیشن, یہ 3-4 چیزیں سب یکجا ہیں, اکٹھی ہیں. تو جب آپ کے یہاں صرف 1-2 چیزیں, اس لیے جب یہ ساری چیزیں بلوچستان میں سرکار نے اکٹھی کر دی, پہلے سیاسی طور پر محکوم بنایا, پھر معاشی طور پر استحصال کیا, پھر انسانی حقوق کی پامالی شروع کر دی, پھر اب جانوروں کی طرح لاشیں پھینکنا, اس کے بعد ڈیفینیٹلی بلوچستان کے اندر جو ریوولٹ ہے, بلوچستان کے اندر انقلاب ہے, بلوچستان کے اندر جو اپرائزنگ ہے, بلوچ انتفادہ کا میں اس کو نام دیتا ہوں, جو بلوچ انتفادہ ہے وہ آپ لوگوں سے دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. تو کراچی اور سندھ ڈیفینیٹلی ہم سب کا مسئلہ یہ ہے, یہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کہ جب تک یہ بڑے بڑے دانت ہیں یا اس کے ناخن ہیں, ان کو جب تک درست نہیں کیا جاتا یا چھوٹے نہیں کیے جاتے, اس وقت تک ہم سب کے جو ہیں بدن کا گوشت یہ نوچتے رہیں گے. تھینک یو سنا. جی پلیز. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا پاکستان کی سول سوسائٹی کوئی رول پلے کر سکتی ہے آپ کے سort of اوپینین میں؟ آپ دونوں سے یہ کویسچن ہے, کیونکہ ابھی تک تو زیادہ تر بات اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے, پولیٹیکل فورسز کی ہوئی ہے جن کا رول ہمیں پتہ ہے, تو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. یا کوئی بھی اور سیکشن سوسائٹی کا, سول سوسائٹی کے علاوہ بھی I'm sure کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کوئی کچھ کر سکتا ہے اس مسئلے کے بارے میں؟ جی, میں ثنا صاحب نے ایک بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ, میں کہوں گا کہ پورا پاکستانی قوم ہی مجرم ہے. یہ جو آپ نے جو سیاستدان ہیں یا جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں انہیں آپ ہی سلیکٹ کرتے ہیں اور وہی پھر آ کے ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور رہی بات سول سوسائٹی کی, تو مجھے سول سوسائٹی سے تو سب سے زیادہ گلا مجھے سول سوسائٹی اور میڈیا سے ہی ہے. جب ڈیرہ مراد جمالی میں 4 لڑکیوں کو قتل کیا گیا, بہت گھٹیا حرکت تھی, بہت غلط حرکت تھی, بہت زیادہ کنڈیم کرتا ہوں, لیکن وہاں پہ تو آپ نے 2-3 مہینے تک وہ حرکت آپ کو نظر آئی. 500 زیادہ 600 سے زیادہ لاشیں ایک سال میں گر جاتی ہیں, وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی. آپ اس بارے میں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. کوئی ایک کسی عورت کو کسی نے تپڑ مار دیا, اس کے لیے تو پریس کلب کے سامنے آپ لوگ 4 دن کھڑے ہوتے ہیں. بلوچ مرے, بلوچ کے ساتھ جو ظلم ہو, اس بارے میں تو کوئی کچھ ہی نہیں کہتا. پورا پاکستانی قوم اس میں مجرم ہے, صرف ایک یا 2 یا آرمی یا اسٹیبلشمنٹ, میں اس کو مجرم نہیں سمجھتا. اور کیا کر سکتے ہیں, وہی جو کچھ آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہی بلوچ قوم کے لیے کریں, تب جا کے بلوچ قوم کو شاید آپ سے کوئی گلہ نہ رہے. تھینک یو. اور آپ؟ السلام علیکم, میرا نام عرفان عمر ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا آپ نے متحدہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہماری اور بنگلہ دیش کی حالت نہیں دیکھی ہے, جو آپ مزید ایک اور حصہ تقسیم کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان آپ پاکستان سے اگر الگ ہو جاؤ گے, آپ بلوچستان سیپریٹ بنا لو گے, تو وہاں پھر ملائزم شروع ہو جائے گا, یا بلوچ براہی یا پشتو, یہ پھر یہاں یہی کہانی شروع ہو جائے گی. لوگ تو یہی رہ رہے ہیں ابھی بھی وہاں پہ. جس وقت آپ لوگوں نے پاکستان ہم سب نے بنایا تھا, اس وقت بھی اگر ہم ایجنسیز کو لگام دیتے تو ہو سکتا ہے آج حالت یہ نہ ہوتی. آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں سے کہاں نااہلی ہوئی, کہاں ہم سے چوک ہوئی, کہ ہم پیچھے رہ گئے, کہ وہ ہم سے آگے چلے گئے اور ہم آج اپنا حق بھی ان سے نہیں لے سکتے. جی, اس کا جواب آپ دیجیے. جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچوں نے پاکستان نہیں بنایا, بلوچوں کا کوئی کردار نہیں رہا اس ان نیچرل اسٹیٹ, یہ جو آرٹیفیشل اسٹیٹ بنانے میں بلوچ کا کوئی کردار نہیں تھا. بلوچ کبھی بھی متحدہ ہندوستان کا کبھی حصہ ہی نہیں رہا. بلوچ ہمیشہ سے 400-500 سال پہلے بلوچ ایک آزاد ریاست کی شکل میں تھا. بلوچستان پہ بزور قوت قبضہ ہوا. اور رہی بات براوی, بلوچ, پشتو, مجھے تو سمجھ نہیں آتا. یہ جو کرنٹ بلوچستان ہے, میں اس بلوچستان کی بات نہیں کرتا, میں اسی بلوچستان کی جو
نوری نصیر خان نے جو آزاد کرایا تھا, جو نوری نصیر خان نے جو اسٹیٹ بنایا تھا, اس میں کوئی پشتون علاقہ نہیں. یہ پشتون علاقوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا. اور براوی بلوچ مجھے سمجھ نہیں آتا, براوی بلوچ بار بار وہی آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی کنفلکٹ نہیں. خان کلات جو نوری نصیر خان تھا وہ براوی اسپیکنگ ہی تھا. اور یہ بلوچ قوم کا جو زمین ہے, یہ اس میں کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی. اور بلوچ کے پاس وسائل ہے, بلوچ کے پاس ایک بہت اچھا جغرافیکل لوکیشن ہے, بلوچ کے پاس ڈیپ سی پورٹس ہیں, بلوچ کے پاس جو ایک ریاست, جو ایک کامیاب ریاست کے لیے جو تمام لوازمات چاہیے ہوتی ہیں وہ تمام بلوچوں کے پاس ہے. اتنے زیادہ ریسورسز کے باوجود, اور ہماری پاپولیشن بہت کم ہے, ہم اگر ایک آزاد ریاست بنیں گے تو بہت کامیاب ریاست بنیں گے. بہت شکریہ. آخری سوال ہے یہ. جی دیکھیے, جو بلوچ ہیں, ہم بلوچستان کے نہیں بلکہ بلوچوں کی بات کریں تو فیوڈل بھی ہیں, ٹرائبل بھی ہیں, لیکن اربن بھی ہیں. جو کراچی کے جو بلوچ ہیں وہ اربن بلوچ ہیں, لیکن یہ بیٹھ کے یعنی زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہیں. اور ہم کو پتہ ہے کہ جو آپریشن چیل چوک پہ کھڑے ہو گئے تو اس میں یقیناً ہمیں اندازہ ہے کہ ایجنسیوں نے کتنا ان کو سپورٹ کیا. آپ کی موومنٹ سے جو اربن ایکٹیوسٹ آ سکتے ہیں, جہاں سے دیکھیے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, زیادہ پولیٹیکل کانشیس ہے, اور ایلیٹ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جی تنگ کرے کوئی تو اس ملک سے بھاگ جائے, یہیں رہیں گا, پڑھنے میں مجبور لوگ ہیں وہ. تو وہ لوگ جو ہیں وہ تو بالکل دوسری طرف کھڑے ہیں. اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ آخری سوال ہے, میں مختصراً تھوڑا سا میرے دوست بھائی نے بھی بات کی, میں تھوڑا سا ایک اضافہ کرنا چاہوں گا سول سوسائٹی کے حوالے سے. جیسے پاکستان میں سول سوسائٹی خود ڈیوائیڈڈ ہے. ایک تو پروگریسو سول سوسائٹی ہے, ایک بڑا آؤٹ ڈیٹڈ اور نیرو مائنڈڈ ایک سول سوسائٹی ہے, جو ہمیشہ اپنی ساری جو سول ایکٹیویٹیز ہیں, سول سوسائٹی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ نظریے پاکستان کے ارد گرد ہی ان کی گھومتی ہیں. اور کچھ پروگریسو جو سول سوسائٹی ہے وہ بہت ہی دور اندیش ہے, وہ چیزوں کو بہت دور دیکھتے ہیں, ان کا ویژن بھی ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں, گلا اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے کہ سول سوسائٹی نے بلوچستان میں جو یہ خون خرابہ ہو رہا ہے, لاشیں گر رہی ہیں, اس کو روکنے میں یا اس کو کم کرنے میں یا اس کو حقیقتاً بیان کرنے میں کوئی اتنا نمایاں کردار ادا نہیں کیا. لیکن ہم ابھی بھی مایوس نہیں ہیں. دیکھیں بلوچستان, میں نے پہلے یہ کہا جتنا کونا تھا ہم نے کو دیا, جتنی تکلیف ہم نے سہنی تھی ہم نے سہ لیا, اس سے زیادہ ہم کیا سہیں گے. مطلب ہر گھر سے 1-2 لاشیں گر گئی ہیں. تو یہ اب اگر جو نقصان ہوگا, اگر یہ کنفلکٹ کنٹینیو کرتا ہے تو اس کا نقصان اب جو وہ اب کا ہوگا. اگر لہذا اپنے ہی نقصان کے پیش نظر کم از کم سول سوسائٹی جو ہے, وہ جو پروگریسو سول سوسائٹی ہے, اس کو بہت ہی پرو ایکٹیو, یہ جو ری ایکٹیو نہیں کہ جی کوئی لاش گرے گی تو ہم کوئی بیان دے دیں گے, کوئی کچھ کر دیں گے, نہیں, آپ کو پرو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ یہ خون خرابہ اور کوئی ایک نیا ٹرن لے لے, کوئی نیا اس میں کوئی اور موڑ اس پہ آ جائے, تو آپ کو پروگریسو سول سوسائٹی کو اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا پریکٹیکلی, اور ثابت کرنا ہوگا کہ آپ لوگ ساتھ ہیں, جس سے بلوچوں کا جو اعتماد ہے سول سوسائٹی پہ وہ بحال ہو. دوسری رہی بات جی بلوچستان کے اندر فیوڈلز کی یا کراچی کے, دیکھیں میں نے ایک آرٹیکل ریسنٹلی لکھا تھا فار سول آف لیاری. میں نے اس میں بڑی واضح طریقے سے لکھ دیا تھا کہ لیاری کو اس طرح پالوٹ کرنے میں, پراگندہ کرنے میں, اس کے اندر یہ ساری جو گٹر کلچر مافیا, ڈرگ مافیاز, لینڈ مافیاز اور بتہ مافیاز ہیں, یہ بیچارے بلوچوں کی کوئی کلچر میں نہیں ہے, بلوچ سوسائٹی کی نفسیات میں یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ سارا بالکل ایجنسیوں کا پیدا کردہ ہے. جس نے آپ نے کہا کہ ایجنسیوں نے کڑے ہو کر ان کو سپورٹ کیا, دیکھیں بلوچ نیشنلزم جو کراچی لیاری ہے وہ ماں ہے بلوچ نیشنلزم کی, اٹس اے مدر آف بلوچ نیشنلزم. بلوچ نیشنلزم پہ شاعری, بلوچ نیشنلزم پہ گانے, بلوچ نیشنلزم پہ کتابیں, بلوچ نیشنلزم پہ تاریخ, بلوچ نیشنلزم کی ساری روایات جو ہیں مستند لیاری کے ساتھ. تو آئی فل ایگری ود یو کہ لیاری کو اس نیچ پر کڑا کرنے میں پیپلز پارٹی نے, سوری ٹو سے اگر کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی دوست اندر بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے بڑا کردار ادا کیا کہ وہاں پر کوئی ذہین, نفیس, شائستہ, پولائٹ قسم کے انٹلیکچوئلز نہ نکل سکیں. چور, ڈاکو, باڈی گارڈ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو باڈی گارڈ فراہم کر سکیں, اور غریب بیچاری مائیں جو ہیں وہ جھاڑو لے کے بلاول ہاؤس کے ارد گرد جو ہیں وہ کچرا صاف کرتے رہیں. This is the fate of Leari, and it has been created, it has been converted by some of these elitists in Karachi اور establishment کا. بلوچ جو ہے
हम ये बिलीव करते हैं कि जो बलोचिस्तान का जो मिडिल क्लास अब के सामने आया है ये इतना नालायक नहीं है। अगर खुदा न खास्ता बलोचिस्तान किसी भी मोड़ पे पहुंचता है, लेकिन हमारे फैसला पाकिस्तान ने किया कि बलोचों को अपने साथ नहीं रखना है। ये फैसला बलोच बेचारों ने किया शुरू में, लेकिन बलोच फिर आगे गले में आते थे। इस दफा ये फैसला पाकिस्तान ने किया कि बलोचों को अपने साथ नहीं रखना है। लेकिन ये आप सोच लें कि ये सारे पाकिस्तान ये सुन ले कि अगर कोई ये समझता है कि मैम बलोचों को धक्का देंगे और बलोच कहेंगे जी हम पढ़े लिखे नहीं है, हम आपस में सिविल वॉर होगा, हम आपस में लड़ेंगे, नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। जब वो एक बहुत बड़े फैसला करने का मरला बलोचों के ऊपर आएगा, मुझे ये यकीन है बलोचिस्तान का जो इंटेलिजेंशिया है, मिडिल क्लास है, तो बहुत हम जैसे कम याफ्ता जो उसके लीडर हैं, वी आर कैपेबल टू डिसाइड जो भी हम अपने कौम के बेहतरी के हक में कर सकेंगे। और लेकिन ये है कि मैं नहीं चाहता कि खून खराब हो उस लेवल पर जाए। मैं बार बार यही कहता हूँ, खून खराबे से मसले का हल नहीं। कोसोवो में लोग मरे, यूगोस्लाविया जो है टूट फूट का शिकार हुआ, हजारों लोगों के मरने के बाद वो डिवाइड हुआ। साउथ सूडान और सूडान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था वो 10-20 साल तक चलता रहा, लेकिन वो रिजॉल्व हुआ किसी दिन। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि काफी खून खराब के बाद इसको रिजॉल्व करना है, वो भी हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की सोसाइटी चाहती है किसी नेज पे जितना खून खराब हो गया है, अभी कोई फोरम मुहैया करें, कोई स्पेस जो है क्रिएट करें जिसमें कम से कम पीसफुली इस का कोई रेजोल्यूशन निकल सके, चाहे वो होलसेल क्या कहते हैं कि विड्रॉल की सूरत में है फेडरेशन से, डिटर्मिनेशन की सूरत में है, ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की सूरत में है, इंटरनेशनल सुपरविजन की सूरत में। देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल उस पे, लेकिन उस पे भी पॉलिटिकली नेगोशिएट होना चाहिए। ये जो खून खराबे से जो एक क्या जो एफसी वाले ने अपने हाथ में उठाया है, दूसरे ने हमारे अपने हाथ में उठाया, नो, दिस इज नॉट द वे। ये जो है इस इलाके यहाँ से तबाही बर्बादी के लिए हम सब के लिए उसका कोई हल नहीं ढूंढ सकता। जी अनिफ साहब। सनाउल्लाह बलोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेब मैंगल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि ये गुफ्तगू जो है आपकी बाकी लोगों के साथ जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, और आप लोगों के आने का भी बहुत थैंक यू वेरी मच अनिफ साहब। आपका और ये सारे टीम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर अगर हमारे किसी बात से आपकी किसी की भी दिल आज़ारी हुई, मैं ये माजरत ख्वाह हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई होप जो ये सिलसिला डिस्कशन का कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।